اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بروقت ٹی وی کے پروگرام فیصلہ کون کرے کے ساتھ سید نوید حیدر ہاشمی حاضر خدمت ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سلطنت عمان کے پاکستان سے بڑے قریبی روابط ہیں اور یہ ہمارا برادر اسلامی ملک ہے۔ سلطنت عمان اور پاکستان کی سمندری حدود بھی مشترکہ ہیں اور ایک اندازے کے مطابق تقریباً 2 لاکھ پاکستانی سلطنت عمان میں مقیم ہیں۔ سن 2001 میں وہاں کے مرحوم بادشاہ صاحب جلالہ سلطان قابوس جب پاکستان آئے، ان کے دورے کے بعد دونوں ممالک کے درمیان تجارتی تعلقات کو فروغ ملا جو آج بھی قائم و دائم ہے۔ ناظرین، میں کچھ چند سال پہلے عمان گیا تھا، وہاں پہ کانفرنس تھی، ادبی کانفرنس اور مشاعرہ، اس میں شرکت کے لیے مجھے بھی بلایا گیا تھا۔ وہاں کے مقامی لوگ جس انداز میں ہم سے ملے، انہوں نے ہم سے محبت کا اظہار کیا، وہ ان کی محبت آج بھی ہمارے دلوں میں آباد ہے، ہمارے دلوں میں زندہ ہے۔ بہت ہی پیارے لوگ ہیں، بہت ہی محبت کرنے والے لوگ ہیں سلطنت عمان کے۔ وہاں کے پاکستانی جو ہیں انہوں نے تو محبت کا اظہار کرنا ہی تھا، لیکن جو وہاں کے مقامی لوگ تھے انہوں نے جس انداز سے ہمیں گلے لگایا، ہم سے پیار کیا، ہمیں پذیرائی بخشی، وہ ناقابل فراموش ہے۔ ناظرین، سلطنت عمان کا ذکر میں نے اس لیے کیا ہے کہ وہاں گزشتہ ہفتے ایک واقعہ رونما ہوا، اور وہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ سلطنت عمان کے 2 نوجوان سالم الجعفری اور علی الجعفری، یہ 2 نوجوان اپنی بوٹ پہ سمندری حدود میں داخل ہوئے۔ ایک مقام پر آ کر ان کی بوٹ کا انجن خراب ہو گیا، اس کے بعد وہ لاپتہ ہو گئے۔ وہاں کے اداروں نے بہت کوششیں کی اور طویل جو سمندری حدود ہے وہاں پہ دیکھا چھانا، لیکن یہ نوجوان تقریباً 7 دن لاپتہ رہے۔ اس کے بعد اچانک ان نوجوانوں کے لواحقین کو ایک کال آتی ہے کراچی سے کہ یہ 2 نوجوان بحفاظت کراچی میں موجود ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ جب ان کی بوٹ کا انجن خراب ہوا تو وہ سمندر کی بے رحم موجوں کے حوالے تھے اور انہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا اور انہیں کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کس سمت روانہ ہے۔ پھر کافی سفر طے کرنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ پاکستانی ماہی گیروں کی نظر ہم پر پڑی، تو انہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر ہماری مدد کرنے کی ٹھانی۔ وہ بڑی مشکل سے ہم تک پہنچے۔ انہوں نے ایک رسی کے ذریعے اپنی بوٹ کو ہماری بوٹ سے منسلک کیا اور انہوں نے وہاں سے ہمیں بخیریت بحفاظت نکالا اور میری ٹائم سیکیورٹی کے حوالے کیا۔ میری ٹائم سیکیورٹی نے اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے انسانی دوستی کے جذبے کے تحت ان نوجوانوں کو فوری طور پر طبی امداد فراہم کی۔ اس کے بعد انہیں کراچی لایا گیا بحفاظت۔ انہوں نے ان سے دریافت کیا کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے، تو انہوں نے بتایا کہ ہمارا تعلق سلطنت عمان سے ہے، اور انہوں نے پورا واقعہ بیان کر دیا۔ سلطنت عمان میں ان 2 نوجوانوں کی گمشدگی ایک انہونی بنی ہوئی تھی اور وہاں کا ہر شخص رنجیدہ تھا کہ یہ 2 نوجوان اچانک لاپتہ کیسے ہو گئے۔ جب انہیں یہ اطلاع ملی تو عمان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور ہر شخص خوش تھا۔ لاپتہ نوجوانوں کا جو ہے وہ پتہ چل گیا ہے۔ سالم الجعفری اور علی الجعفری نے جو بوٹ تھی اس کی قیمت کم و بیش $10,000 تھی۔ انہوں نے ان ماہی گیروں کو وہ تحفے میں دے دی، تو دوستی کا یہ رشتہ قائم کرنے کے لیے انہوں نے وہ بوٹ ان ماہی گیروں کو دے دی جنہوں نے ان کی جان بچائی۔ 11ویں روز یہ دونوں نوجوان PIA کی فلائٹ کے ذریعے کراچی سے عمان پہنچے۔ وہاں ہزاروں افراد نے ان کا استقبال کیا، اور سب سے بڑی بات جو خوشی کی بات ہے کہ عمان کی فضائیں اس موقع پر پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج رہی تھی۔ اصل میں آج کے پروگرام کا مقصد یہ تھا کہ ایک دوسرے ملک میں امن،
بے شک ہمارا برادر ملک ہے، لیکن اس وقت وہاں مقیم ہر پاکستانی کا سر فخر سے بلند ہو گیا ہوگا جب عمان کے مقامی لوگ ان کو گلے لگا رہے تھے اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے۔ پاکستان کی عزت اور وقار میں جو اضافہ ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ وہاں مقیم ہر پاکستانی کا دل بڑا ہو گیا ہوگا اور ان کا سر بھی فخر سے بلند ہو گیا ہوگا۔ لیکن افسوس کہ نہ حکومت پاکستان کی طرف سے نہ حکومت سندھ کی طرف سے اس قسم کا کوئی بھی خیر سگالی کا کوئی پیغام نہ نشر ہوا، نہ کسی نے اس موضوع پر بات کرنے کی زحمت کی۔ حالانکہ یہ ایک ٹاپ ٹرینڈ بنا ہوا تھا سوشل میڈیا پہ، عمان میں پاکستانی ماہی گیروں نے اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا کہ اپنی جان جوکھوں میں ڈال کے انہوں نے عمان کے نوجوانوں کو بچایا۔ آپ یہ مناظر دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، زندہ باد، حبيبي باكستاني، حبيبي الربع الهني اللي قولنا فينا حبيبي باكستاني 12 يوم وياكم واحد لاقي الاشري ربع جزاهم الله خير اليوم غير هذه عقب 10 ايام 10 يوم ہم لوگوں کو سمندر میں ملا، ہمارے دوست ہے یہ بھائی لوگ سمندر میں ملا ہم لوگ کو، بھائی بڑا مصیبت میں تھے، بہت خوش ہے ماشاءاللہ، بہت خوش ہے۔ صدیق بھائی لوگ بہت پریشان تھے، بھائی ٹھنڈے میں بہت پریشان تھے، ابھی ماشاءاللہ یہ لوگ بہت خوش ہے بھائی۔ ابھی لوگ ہم لوگ پاکستان پہ لے کے جا رہے ہیں، ابھی لے کے جا رہے ہیں پاکستان پہ بھائی، وہاں پر پاکستان والوں کو حوالے کر دیں گے، انشاءاللہ ان لوگ اپنے ملک میں انشاءاللہ پہنچے گا انشاءاللہ۔ ناظرین، اس واقعے کے حوالے سے ہم نے رابطہ کیا ہے مسقط میں، ہمارے ایک دوست شعر و ادب سے تعلق ہے اور وہاں کی ایک تنظیم کے عہدیدار بھی ہیں، ان سے جانتے ہیں اس واقعہ کے حوالے سے۔ ایک واقعہ ہوا تھا کہ 2 ماہی گیر جو کہ عمانی تھے وہ لاپتہ ہو گئے تھے عمان کے سمندر میں، اور ان کی کشتی کا انجن فیل ہونے کی وجہ سے وہ بے رحم لہروں کے حوالے ہو گئے تھے، اور وہ کچھ دنوں کے بعد پاکستان پہنچ چکے تھے، اور ظاہر ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں نہیں تھی، اور جن ماہی گیروں نے پاکستانی ماہی گیروں نے ان کو ریسیو کیا یا ریسکیو کیا تو وہ ان کی بہت زیادہ تعریف کر رہے تھے جو ہمارے عمانی ماہی گیر تھے، اور اس طرح کے مواقع بہت کم ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ یا جو لوگ ہیں تعریف کریں، اور اس وجہ سے یہاں عمان میں ہم لوگ جو تارکین وطن ہیں وہ ان کے لیے بھی لمحہ بہت زیادہ خوشی کا ہے کہ یہاں لوگ پہلی دفعہ پاکستانیوں کو اس طرح کی عزت سے نواز رہے ہیں، اور میں ان ماہی گیروں کا شکر گزار ہوں خاص کر جن کی بدولت
آج ہمیں یہ دن دیکھنے کو ملا ہے کہ عمان میں لوگ پاکستانیوں کو مزید عزت سے نواز رہے ہیں. تو میں اسی حوالے سے اپنے ان ماہی گیر دوستوں کا بھی شکر گزار ہوں جن کی بدولت آج ہم لوگ عمان میں فخر محسوس کر رہے ہیں. ناظرین، ایک ویڈیو پیغام جناب مقبول احمد شیخ صاحب کا بھی ہے جو مجلس شعر و ادب عمان کے سابق صدر ہیں. آئیے اس واقعے کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں دیکھتے اور سنتے ہیں. جی السلام علیکم، میں مقبول احمد شیخ مجلس شعر و ادب عمان میں اپنی خدمات انجام دے رہا ہوں. یہ واقعہ جو گزشتہ دنوں ہوا ہے یہ بڑا عجیب ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ اس واقعے سے ہماری جو اعتقاد ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ مزید مضبوط ہو جاتا ہے کہ زندگی جب تک ہے تب تک کوئی کسی کو مار نہیں سکتا. یہ سمندر میں ڈی روٹ ہو جاتے ہیں جو دو فشرمین ہیں، یہ مسقط سے تھوڑا دور ہے، اشخرا ایک علاقہ ہے، وہاں سے یہ فشنگ کے لیے جاتے ہیں اور 10 دن تقریباً سمندر میں بھٹکتے ہوئے کراچی کے سی میں آ جاتے ہیں. وہاں سے کراچی کے فشرمین ان کو ریسکیو کرتے ہیں اور عمان کونسلیٹ کے حوالے کرتے ہیں، اور پھر وہاں سے یہ عمان واپس آتے ہیں. اور اتنی خوشی کی بات ہے یہ کہ یہاں پر پچھلے 3-4 دنوں سے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں. پاکستان کا سافٹ امیج جو ہے وہ بہت بلند ہو گیا اور پاکستانیوں کا وقار بلند ہوا ہے. ہمیں بڑی خوشی ہے اور یہ پاکستان کے لیے ایک پرائڈ مومنٹ ہے. ناظرین، سلطنت عمان کے ہر شہر میں پاکستان کا جو سافٹ امیج اس واقعے کے بعد لوگوں کے سامنے آیا وہ قابل تعریف ہے. نہ صرف قابل تعریف ہے بلکہ قابل تقلید بھی ہے. دیکھا گیا ہے کہ پاکستان کا نام دنیا میں ایک دہشت گرد ملک کے طور پہ لیا جاتا رہا. میں سمجھتا ہوں کہ سوائے عالمی طاقتوں کی سازش کے یہ اور کچھ نہیں. پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے جو عالمی طاقتوں کی سازشیں ہیں وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں. میں ان عالمی طاقتوں کا نام کیا لوں آپ سب جانتے ہیں، اور کچھ ہمارے روایتی دشمن بھی ہیں جنہوں نے یہ بیڑا اٹھایا ہوا ہے کہ پاکستان کو عالمی سطح پر کس طرح بدنام کیا جائے. ایسے حالات میں اگر کسی دوسرے ملک میں پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد کے نعرے فضاؤں میں گونج رہے ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم سب کے لیے باعث فخر ہے. ناظرین، فارمیٹ کے مطابق میں نے اس واقعے کے بعد اس واقعے سے متاثر ہو کر میں نے کچھ اشعار کہے ہیں. سلطنت عمان میں بسنے والوں کی نظر ماہی گیروں کی طرف سے. اجنبی ماں سے ہم اس طرح دعا لیتے ہیں، اجنبی ماں سے ہم اس طرح دعا لیتے ہیں، ڈوبتا شخص سمندر سے بچا لیتے ہیں. اجنبی ماں سے ہم اس طرح دعا لیتے ہیں، ڈوبتا شخص سمندر سے بچا لیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں میاں وحشی سمندر کا مزاج، ہم سمجھتے ہیں میاں وحشی سمندر کا مزاج، ہاتھ کس طرح چھڑانا ہے چھڑا لیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں میاں وحشی سمندر کا مزاج، ہاتھ کس طرح چھڑانا ہے چھڑا لیتے ہیں. ہم سمندر کے مسافر ہیں کھلے دل والے، ہم سمندر کے مسافر ہیں کھلے دل والے. اجنبی آ تجھے مہمان بنا لیتے ہیں، اجنبی آ تجھے مہمان بنا لیتے ہیں. ہم مسلمان ہیں مسلمان بھی پاکستانی، ہم مسلمان ہیں مسلمان بھی پاکستانی. اپنے مہمان کو پلکوں پہ بٹھا لیتے ہیں، اپنے مہمان کو پلکوں پہ بٹھا لیتے ہیں. میزبانی ہمیں ورثے پہ ملی ہے صاحب، میزبانی ہمیں ورثے میں ملی ہے صاحب. گمشدہ لوگوں کو ہم دل میں بسا لیتے ہیں، گمشدہ لوگوں کو ہم دل میں بسا لیتے ہیں. ہم محبت کے طرفدار ہیں نفرت کے نہیں. جتنے بھی پاکستانی مسقط میں عمان میں مقیم ہیں یہ ان کی نظر کر رہا ہوں کہ یہ
ان کے بھی دل کی آواز ہے اور پاکستانیوں کے بھی دل کی آواز ہے کہ ہم سب کا ایک ہی مشترکہ نعرہ ہے کہ ہم محبت کے طرفدار ہیں، نفرت کے نہیں۔ ہم محبت کے طرفدار ہیں، نفرت کے نہیں۔ غیر بھی ہو تو اسے اپنا بنا لیتے ہیں، غیر بھی ہو تو اسے اپنا بنا لیتے ہیں۔ اس قدر تیرے چراغوں سے محبت ہے ہمیں، اس قدر تیرے چراغوں سے محبت ہے ہمیں۔ روشنی کم ہو تو ہم خود کو جلا لیتے ہیں، روشنی کم ہو تو ہم خود کو جلا لیتے ہیں۔ پاکستان اور امان کی دوستی ہمیشہ سلامت رہے۔ پاکستان اور امان زندہ باد۔ ہمارے ماہی گیر پائندہ باد۔ سید نوید حیدر ہاشمی کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔